الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفي الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم علماء کرام اور عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا کی یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ہر دن ہم قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے ہمیشہ رہنے والے گھر کی تیاری کرے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک آدمی کاروبار کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی کمائی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں اپنی رہائش کا اور اپنے کاروبار کا انتظام کرتا ہے۔ جس ملک میں کمانے کے لیے گیا وہاں تمام فیسیلٹیاں تلاش نہیں کرتا، کیوں کہ اس کو رہنا ہے جس ملک میں وہاں جو ہے تیاری کرے، یہ عقل مند ہے۔ تو قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اس کی طلب کی بنیاد پر، اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگانا۔ دنیا میں اگر کسی کے عیب پر پردہ ڈالا، اس کے عیب کو چھپایا، تو کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ من ستر عیبا سترہ اللہ عیبا، کہ جو دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ آخرت میں اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ اور آخرت میں جو ذلت ہوگی وہ ورلڈ لیول کی ہوگی۔ یہاں جو ذلت ہوگی تو محلے کے لیول پر ہوگی، سٹی کے لیول پر ہوگی یا اپنے ملک کے لیول پر ہوگی، لیکن قیامت کے دن جو ذلت ہوگی وہ ورلڈ لیول پر ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ دنیا میں جس نے اپنی چاہت پر زندگی گزاری اور فیسیلٹیوں کو تلاش کرتا رہا اور اللہ کے دین کی طرف اپنے قدموں کو اور اپنی ذات کو آگے نہیں بڑھایا، تو کل قیامت کے دن حق تبارک و تعالی تمام مخلوق کو جمع کریں گے اور اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیں گے جس پر لکھا ہوگا اللہ کا باغی، جس کو ساری انسانیت دیکھ کر یہ کہے گی کہ بڑا افسوس ہے اس پر کہ کھاتا تھا خدا کا، پہنتا تھا خدا کا دیا ہوا، اور پھر بھی اسی رب سے بغاوت کرتا تھا۔ کتنا عجیب انسان ہے۔ وہ بھی کہے گا کہ میں بھی پچھتا رہا ہوں، مجھے بھی افسوس ہے، لیکن اب واپس دنیا کی زندگی ملنے والی نہیں، ختم ہو چکی۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کا اندر جو ہے بیان کیا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا
ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ اب تو حقیقی آنکھوں سے دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لی، جہنم کی سزاؤں کو بھی دیکھ لیا، پل صراط بھی دیکھ لیا، جہنم کے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، اور دنیا میں جو ہم نے اپنی چاہتیں پوری کی اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ یہاں ہماری ایک بھی چاہت پوری نہیں کی جاتی، بلکہ ہماری آہ کو بھی سننے والا کوئی نہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز، آج گرمی کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ سے بدن کی چمڑی جل رہی ہے، جلدی سے ہم اے سی تلاش کرتے ہیں، پنکھا تلاش کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن راحت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے رب چاہیں گے، اور جس کے لیے رب نہیں چاہیں گے اس کے لیے کوئی آرام نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا او میرے رب، جہنم کی آگ کی گرمی دیکھی، اس کا دھواں بھی دیکھا، کچھ نہیں چاہیے بس ایک گلاس پانی مل جائے، میرے حلق سوکھتا جا رہا ہے۔ کتنی چاہت، ایک گلاس پانی، میرا گلا لیلا ہو جائے، تر ہو جائے، مجھے تھوڑا سکون مل جائے۔ فرشتے آ کر کہیں گے باری تعالیٰ بڑا بے چین ہے اور بڑا پریشان ہے اور بڑا نڈھال ہے، اور صرف اس کی پانی کی تمنا ہے۔ باری تعالیٰ اگر آپ کہو تو اس کو پانی دے دیا جائے تاکہ اس کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ رب کریم فرمائیں گے دنیا میں اپنی چاہت پر چل کر آیا، جیسا جی میں آیا کپڑے پہنے، کبھی شریعت کی طرف نظر نہیں کی، منگنیوں میں رسم و رواج کے ساتھ چلا، شادیوں میں چلا، بیوی پر ظلم اور زیادتی کرتا رہا، اس کے حقوق کو پامال کرتا رہا، اور جب شریعت اس کے سامنے بیان کی جاتی تھی تو مذاق اڑایا کرتا تھا۔ میں نے رب کریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج میں اس کی ایک بھی چاہت کو پورا نہیں کروں گا، ہاں البتہ اس کے بدن پر آگ لگنے کی وجہ سے جو پھوڑے پڑے اور ان پھوڑوں میں سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے اس کو ایک پیالے میں بھرو اور اس کو پینے کے لیے دے دو، پینا ہو تو پیوے، نہ پینا ہو تو کوئی حرج نہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اپنے کیے ہوئے کا عذاب چکھو، آج کوئی مددگار نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کے بدن سے جو خون اور پیپ نکلتا ہوگا وہ اتنا بدبودار ہوگا، اور اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ اگر آسمان سے اس کا ایک پیالہ پوری دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا میں گھاس نہ اگے۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ خون اور پیپ کا پیالہ جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ اس کو پی جائے گا، اور جیسے ہی پیے گا اس کا دماغ پگھل کر پیروں سے نیچے نکل رہا ہوگا، اتنا گرم، اس کی آنتیں اور ہوجریاں
پیچھے سے باہر آ جائے گی تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ دنیا کے اندر دین کی بات کرنے والے آتے تھے، سنتا تھا لیکن سرسری، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا کہ ہوتا ہے ہوگا، آئے گی قبر دیکھی جائے گی، آئے گی قیامت دیکھی جائے گی۔ اور آج ہمارے نوجوانوں میں اتنی جرأت آ گئی کہ آج یہ جواب دے دیتے ہیں کہ میری قبر میں سوؤں گا، تجھے کائی کی فکر۔ ہم معمولی نہ سمجھے، یہ قبر تنہائی کا گھر۔ آج اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، مجھے ایک دن قبر میں ڈال کر رشتہ دار چلے جائیں گے اور میں تنہا ہوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کو بھی دیکھے گا۔ اب تیرے اعمال چلیں گے، تیری دنیا میں جتنی پہنچ تھی، دنیا میں تو جتنی سرداری کے ساتھ اور عہدے کے ساتھ، رعب اور دبدبے کے ساتھ، مالداری کے ساتھ جو تو رہتا تھا، اب یہاں دیکھ لے تیرا مال تجھے کیا کام آ رہا ہے۔ ابو لہب کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ نبی کی مخالفت پر آیا اور کہا کہ یہ عجیب باتیں ہیں، حضور کی دعوت کو معمولی سمجھا۔ یہ کلمے والی دعوت معمولی دعوت نہیں، اہم دعوت ہے۔ تو کلمے والی دعوت کو ابو لہب نے معمولی سمجھا، اور نعوذ باللہ پیارے آقا کے لیے وہ جملہ استعمال کیا، تب لک، تبا کا لفظ استعمال کیا۔ تبا عربی میں کہتے ہیں ہاتھ اور پیروں کے برباد ہو جانے کو، کہ برباد ہو جائے ہاتھ اور پیر، یہ ایک بد دعا ہے۔ اس نے یہ بد دعائیہ الفاظ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپورٹ میں حق تبارک و تعالی کہا، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب چاہے اپنی زبان سے کچھ بھی بول لے، اس کے بول میں کوئی طاقت نہیں، کوئی اثر نہیں۔ اب ہم بولیں گے یہی لفظ کے ساتھ، اور اس کے اندر اثر بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ بیچ میں ایک مسئلہ آگے عرض کر دوں کہ آج مائیں اپنے بچوں کو کوستی، اولاد اپنی ماں کو کوستی ہے۔ میں یہاں کی زبان استعمال کر رہا ہوں، کوستی مطلب بد دعائیں دیتی، اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچہ ہے بول لیا کوئی حرج نہیں، لیکن ماؤں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مومن کی زبان کو اللہ نے بے وقعت نہیں بنایا۔ مومن کی زبان کے اندر طاقت رکھی کہ جب نکاح کے موقع پر ایک اجنبی عورت کے لیے گواہ اور وکیل کے سامنے کہہ دے میں نے قبول کیا، تو وہ اجنبی عورت اس کے لیے بیوی بن جاتی ہے۔ اسی بیوی کے لیے لفظ طلاق کا لفظ استعمال کر دے نکاح سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ مومن کی زبان کی اہمیت ہے۔ تو جب ماں اپنے بچے کو بول لیتی اور یہ سمجھتی ہے کہ کچھ بھی ہوتا نہیں، یہ جو ہے ہم اپنے دماغوں سے نکال ڈالیں۔ حق تبارک و تعالی مومن کی زبان سے نکلے ہوئے بول کو پورا کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، آسمان تک جانے میں کوئی حجاب نہیں۔
اس لیے ماں کو بھی کہا کہ احتیاط، باپ کو بھی کہا احتیاط، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو تمہاری اولاد کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے۔ جب چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پی رہا تھا، ماں کو تنگ کر رہا تھا، رمضان میں نیند خراب کر رہا تھا، ماں سلاتے سلاتے تنگ آ چکی کہ یہ سونے کے لیے تیار نہیں، ماں کی زبان سے جملہ نکلا، کوئی نہیں سن رہا ہے، ماں اور بچہ تنہا ہے، ماں کی زبان سے جملہ نکلا، یہ مر جائے تو اچھا ہے۔ اللہ اس لفظ کو ریزرو کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں۔ اب جب بچہ 18 سال کا 20 سال کا ہوا، شادی کا وقت قریب ہے، لوگوں میں دعوتیں پہنچائی جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، ضرور آنا ہے، حق تبارک و تعالی ٹھیک اسی وقت ماں کا وہ جملہ جو بچپن میں نکلا تھا اب اللہ پورا کرتے ہیں، موت کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی ماں کی دعا جو میں نے ریزرو رکھی ہے وہ ابھی قبول کرتا ہوں، جاؤ اس جوان کی روح قبض کر آ جاؤ۔ اب پورے گھر کے اندر ماتم ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے کہ میرا جوان بیٹا شادی سے پہلے چلا گیا، او میری ماں تو یاد تو کر بچپن میں تو نے کچھ کہا تھا اس کو، آج تیری وہ بد دعا پوری ہو رہی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے سسرال میں یہاں بیٹھے بیٹھے بد دعائیں دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، اور اس وقت رونا بھی ہم کو پڑے گا۔ تو کہا زبان کی حفاظت کرو، املک علیک لسانک، پیارے آقا فرماتے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تمہاری زبان سے گالی نکل رہی ہے، ابھی آدھی گالی نکلی، اتنے میں اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح قبض کر آ جاؤ، رمضان جیسا مہینہ ہے اور زبان سے گالی نکل رہی ہے اور روح قبض ہو رہی ہے، اندازہ لگاؤ۔ پوری زندگی میں زبان کی بڑی اہمیت، کسی کے ساتھ ہم نے جو ہے ہنسی مذاق کر لی سیریس، اس کو پتہ نہیں کہ بیچارہ مذاق کر رہا ہے، کہ تیرے کو معلوم ہے وہ ریٹ پڑنے والی آگے بالکل تیری دکان کے پاس، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ابھی اس کو جلاب لگیں گے، بھاگے گا۔ ابھی ہماری زبان سے جملہ پورا نہیں ہوا کہ اللہ موت کے فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ خدا کے سامنے کیا منہ بتائے گا؟ بیوی اور بچوں سے جو چیزیں چھپایا کرتا تھا، ماں باپ سے جو باتیں چھپایا کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ کچھ بھی نہیں، بلکہ کبھی جو ہے ماں کی مذاق اڑا رہا ہے کہ ماں تھوڑی سیریس ہوگی، میری بات سنے گی، بعد میں کہہ دوں گا کہ امی مذاق کرتا تھا، لیکن بیٹے کو کہاں معلوم کہ تو جو ہے اپنی بات کی صفائی دے گا، اس سے پہلے تو تیری روح قبض ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابو لہب نے جو ہے بد دعا دی، اللہ نے کہا اس کی بد دعا میں کوئی اثر نہیں، اثر ڈالنا میرے ہاتھ میں، جب میں اثر ڈالوں گا تو اثر آئے گا، اور اگر میں نہ ڈالوں یہ دنیا بھر کی گالیاں بولے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک بد دعا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو اس پر وہ بد دعا جا کر لگتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے، ہم نے ویسے ہی بولا ہے، تو وہ بد دعا واپس ہماری طرف لوٹ کر آ جاتی ہے۔ ہم نے کسی کی اولاد کے لیے کہا کہ اس کی اولاد مر جائے تو اچھا ہے، وہ مستحق نہیں ہے، تو وہ بد دعا پلٹ کر ہماری اولاد پر آ رہی ہے۔ تو ابو لہب بد دعا دے کر یہ سمجھا کہ میں نے جو ہے آج ان کو ذلیل کر دیا،
لیکن رب کریم نے کہا عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، تو میرے نبی کی مخالفت میں ہے، تو کلمے کی مخالفت میں ہے، آج تو میرے مقابلے میں آیا ہے، اب میرے مقابلے میں آج تک کوئی ٹکا نہیں کہ تو ٹکے گا۔ فرعون جیسی طاقتیں آئی، حامان آیا، قارون آیا، شداد آیا، بڑی بڑی طاقتیں آئی، میں نے سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اب تجھے کرنے پر میں آیا ہوں، میری طاقت دیکھ لے۔ خدا نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور برباد ہو جائے۔ اب ابو لہب کون تھا؟ مورخین نے لکھا کہ لہب جو ہے آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور آگ کا شعلہ لال ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت لال ٹماٹے جیسا تھا، خوبصورتی میں آگے بڑھا ہوا تھا، اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے، اور یہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ لوگ اس کا اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ہر وقت جو ہے انتظار میں رہتے تھے کہ آج موقع ہم کو ملاقات کا مل جائے۔ تیسری چیز، اس کی زبان سے جو نکلتا تھا قوم اس کو پورا کرتی تھی۔ اب حق تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھو ہماری بد دعا کا اثر کیا ہو رہا ہے، خوبصورت ہے، مال والا ہے، عہدے والا ہے، اپنی قوم کے اندر جو ہے ایک محابہ رکھنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے جو جملہ کہا ایک مرتبہ، اللہ کہتے ہیں اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں قیامت تک میرے نبی کی جتنی امت آئے گی، چھوٹا چھوٹا بچہ کہے گا تبت یدا ابی لہب وتب، مدرسے کے اندر پارے عام پڑھے گا، یہ سورت پڑھے گا۔ تو نے ایک مرتبہ کہا، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ قیامت تک چلے گا، اور معصوم معصوم بچے بھی یہ کہیں گے، تیرے اندر طاقت ہے، عہدہ ہے، تو ان کا کچھ بگاڑ کے بتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو لہب کے ہاتھ کے اندر یا پیر کے اندر جو ہے سڑن لگی۔ بعضوں نے لکھا کہ ایک پھوڑے کی شکل کا تھا، اور بعضوں نے لکھا کہ جیسے چمڑی تھوڑی سی جو ہے چھیلا جاتی ہے، آدمی زمین پر جب گھسیٹاتا ہے تو چمڑی جو چھیلاتی ہے، اس طرح کی جو ہے معمولی سا زخم تھا، لیکن اس زخم کے اندر بدبو اتنی تھی کہ گھر والوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا جان یا تو تم گھر میں رہو یا ہم رہیں، تمہارے ساتھ اب ہم رہ نہیں سکتے، بدبو سے ہمارے دماغ خراب ہو چکے، اللہ پہلا گھر اجاڑ رہے ہیں اس کا۔ ابو لہب نے کہا میں چلا جاتا ہوں، تم لوگ جو ہے گھر میں رہو۔ اب لوگوں کے آنے کا انتظار کرتا تھا اور اپنے سیکریٹری سے پوچھتا تھا کہ اپوائنٹمنٹ آج کس کا ہے، تو کہ کوئی نہیں، خالی ہے چٹھی۔ اب ٹائم بھی پاس نہیں ہو رہا ہے، وہ سڑن جو ہے بڑھنے لگی، بدبو بڑھنے لگی، لوگ نفرت کرنے لگے، جو اس کی چاہت کے دل دادا تھے آج وہ دور ہونے لگے۔ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی مالداری، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اب لگا تیرے مال کو اور تیری اس بدبو کو دور کر کر بتا جس کو رب کریم نے ڈالا ہے۔ تجھے جو ذلت کا طوق پہنایا،
اس ذلت کے طوق کو تیری سرداری اور تیرے عہدے کے حساب سے اتار کر بتا۔ مفسرین لکھتے ہیں اخیر میں اسی بیماری کے اندر یہ مر گیا۔ جب مرا ہے تو چونکہ ذلت کا طوق اللہ نے پہنایا ہے، اس کو کون اتار سکتا ہے؟ لوگوں نے آ کر بچوں سے کہا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا اور تمہارا فرض ہے کہ کم سے کم اس کو نہلانا، کفن پہنانا اور قبر تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری۔ بچوں نے کہا بات صحیح ہے، لیکن بدبو سے ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم اپنے باپ کی لاش کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کہا بلاؤ مزدوروں کو، جو اجرت مانگیں گے دے دیں گے، ہمارے باپ کی تجہیز و تکفین کر دے، جو اجرت ہوگی دے دیں گے۔ مزدوروں نے اجرت بتلائی اور ساتھ میں ایک شرط بتلائی کہ اگر یہ شرط منظور ہو تو، نہیں تو نہیں۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ اس کی لاش کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر تمہاری طبیعت گوارا کرے ہم لکڑی سے دھکا دے کر اس کی لاش کو پلٹتے پلٹتے قبر کے گڑھے تک لے جائیں گے اور لکڑی سے دھکا دے کر اندر ڈال دیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے، منظور ہو تو ہاں بول۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ پوری دنیا کو بتلا رہا ہے، دیکھو نبی کی مخالفت میں آنے والا، دیکھو کلمے کی مخالفت پر آنے والا، دیکھو دنیا کے عہدے اور منصب کو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے یہ سمجھنے والا، آج اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ اے مومنو تم بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، دنیا میں جو ہے رب کی چاہت پر چلنا، کل قیامت کے دن خدا تمہاری چاہتیں پوری کرے گا۔ تو یہ حال، اور خدا نے سزا کی بھی کیا متعین کی، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب داخل کیا جائے گا، ڈالا جائے گا ایسی آگ میں جو شعلے والی، نام بھی شعلہ، ڈالا بھی جائے گا شعلے والی آگ میں۔ اور اس کی جو ہیلپر اور مددگار جو اس کی بیوی تھی، وَامْرَأَتُ، اس کی بیوی کا بھی یہی حال، کیا کریں گے وہ آگے بیان کر دیا۔ تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی چاہتوں پر چلنے کے لیے نہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ بندھنیں ہیں، دیکھنے میں ہمارے اوپر بندھن ہے، سننے کا بندھن ہے، بولنے میں بندھن ہے، پیروں میں، ہاتھوں میں، بدن کے ایک ایک عضو کے اوپر اللہ نے ایک قانون ہمارے لیے مقرر کیا کہ اس قانون کے ساتھ تم جیو گے تو آخرت تمہاری چاہت پر تم جیو گے، دنیا میں میری چاہت پر جی لو۔ ظاہر میں تم دنیا میں بغیر کپڑے کے ہو، بغیر گاڑی کے ہو، بغیر مکان کے ہو، لیکن میری چاہت کو پورا کر رہے ہو۔ او میرے پیارے بندے، اتنی بڑی جنت عطا کروں گا، دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی۔ وہاں دیکھ کر تو کہے گا کہ دنیا تو جو ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے جیسے مسافر سائے کے لیے رکتا ہے، بس اتنی ہی زندگی تھی، یہاں کی زندگی کتنی طویل۔ تو میرے پیارو، ہم کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے، یہ ہماری چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی نہیں۔ ہمارا وہ پلنگ جس کے بغیر ہم سوتے نہیں تھے، قبر میں ہمارے ساتھ آنے والا نہیں۔ ہماری وہ گاڑیاں جس سے ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، امپریشن پاڑا کرتے تھے، وہ کوئی گاڑی ہمارے ساتھ آنے والی نہیں، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، آنکھ بند ہوگی، اس کے بعد کا پچھتانا بیکار ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے
اور بندہ خون کے آنسوؤں سے روئے گا تو بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں 2 آنسو بہا لے خدا کے سامنے کہ رب کریم معاف کر دے، 2 آنسو بہا لے۔ میرے دوستو، اللہ جو ہے ان 2 آنسوؤں کے صدقے طفیل کل قیامت کے دن اگر مغفرت کر دیں تو ہمارے لیے بڑا سستا سودا ہے۔ آ جائیں ہم اللہ کے گھر میں، آ جائیں مسجد میں، آ جائیں اعتکاف کی نیت کر کر، آ جائیں قرآن کو لے کر بیٹھ جائیں، آ جائیں دین کی بات کے لیے ہم جمع ہو جائیں، آ جائیں ہم گشت کے لیے اپنے 2.5 گھنٹے کا وقت فارغ کریں، آ جائیں ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں، یہ سب کے سب جو ہے ہمارے لیے قیمتی بنے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر زندگی باہر بھی گزرے گی لیکن وہ مزہ حاصل نہیں ہوگا جس کو روحانی مزہ کہتے ہیں، یہ صرف اللہ کے گھر میں ملے گا، سکون یہاں ملے گا، اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ باقی دنیا کی جتنی عیش اور آرام کی چیزیں ہیں، جتنی بھی آباد کر لیں، لیکن جو سکون اس میں ہے وہ اس میں نہیں۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، آج ہمارے دل کی دنیا بگڑ چکی ہے، دنیا اندر اتر کر ہمارے دل کو ختم کر چکی ہے۔ مولا کریم، ہمارے دل کو تمام گندگیوں سے پاک اور صاف فرما دیجئے۔ مولا کریم، یہ دل آپ نے اس لیے عطا فرمایا کہ اس میں آپ کی محبت ہو، آپ کے نبی کی محبت ہو، آپ کے دین کی محبت ہو۔ مولا کریم، ان 3 محبتوں کے لیے آپ نے یہ دل بنایا تھا۔ آج ہم نے اس دل کے اندر ان تینوں کے علاوہ تمام محبتوں کو جمع کر لیا، جس کی وجہ سے آج ہم خسارے اور نقصان میں ہیں۔ مولا کریم، ہم باطنی امراض میں مبتلا ہیں۔ مولا کریم، آپ ہم سب کے دلوں پر ایک رحمت والی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دل کی گندگیاں دور ہو جائے گی، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا، ہماری نمازوں میں لذتیں آ جائے گی، ہماری تلاوتوں میں لذتیں آ جائے گی، ہماری تمام عبادتوں میں لذتیں آ جائے گی۔ مولا کریم، ہم جو ہے کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ مولا کریم، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑے مجاہدے کیے۔ مولا کریم، ہم بہت کمزور ہیں۔ مولا کریم، آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، ہمارے دل کی دنیا کو بنا دیجئے، ہمارے دل کو آباد کر دیجئے، ویرانیوں سے ہمارے دل کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم، ہماری ایک ایک الجھن اور ایک ایک پریشانی کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم، کبھی کبھی تو ہم تنہائی میں رو پڑتے ہیں مصیبتوں کے بوجھ سے، پریشانیوں کے بوجھ سے، بیماریوں کے بوجھ سے۔ مولا کریم، آپ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں۔ مولا کریم، ہماری کمزوری پر رحم فرما دیجئے، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام متعلقین کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم، آپ کے ذکر کے ذریعے سے ہمارے دل کو آباد کر دیجئے۔ مولا کریم، دنیا کے اندر ہم نے دل لگانے کی کوشش کر لی، نتیجہ یہ نکلا
کہ آج طرح طرح کے ٹینشن ہمارے دماغوں پر ہیں۔ مولا کریم کوئی کاروباری پریشانی میں ہے، کوئی جو ہے روزی کے معاملے میں پریشان ہے، کسی کے اوپر نہ معلوم کیا کیا چیکنگ چل رہی ہے۔ مولا کریم سب کی الجھنوں کو آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے دور نہیں کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مولا کریم ہماری پریشانیوں کو، الجھنوں کو، بیماریوں کو اپنی قدرت سے دور فرما دیجیے۔ مولا کریم یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ اگر اس حصے میں اگر کسی مالدار کے گھر پر یہ مجمع چلا جائے اور آدھے گلاس پانی کا سوال کر لے تو وہ گھر والا اس کی ضرور حاجت کو پوری کرے گا۔ مولا کریم آپ تو سخیوں میں سب سے بڑے سخی ہیں، حاکموں میں سب سے بڑے حاکم ہیں، بادشاہوں میں سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ مولا کریم ہم سب کے سب بھیکاری آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس امید پر کہ رحمت والا دروازہ کھل جائے۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، رحمت کا دروازہ۔ مولا کریم اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی ہماری گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی ہمارے گھروں پر غلط نگاہیں ڈال رہا ہے۔ مولا کریم ہمارا کیا ہوگا؟ مولا کریم آپ اپنا فضل کا معاملہ فرما کر رحمت کا دروازہ کھول دیجئے۔ مولا کریم ان معتکفین کے صدقے طفیل ہماری جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ مولا کریم دنیا والوں کا ساتھ لے کر ہم نے دیکھ لیا کہ کون کتنا ساتھ نبھاتا ہے۔ مولا کریم آپ ہی کی ذات ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دے گی، قبر میں بھی ساتھ دے گی، آخرت میں بھی ساتھ دے گی۔ مولا کریم ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ آپ ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری اولاد کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما دیجئے، اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے، گندے لوگوں کی جو ہے نشانہ بننے سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم ہمارے اس محلے پر اپنی خصوصی رحمت اور برکت کو نازل فرما دیجئے، آپس میں اخوت اور بھائی چارگی قائم فرما دیجئے، ایک دوسرے کے حسد، کینہ، عداوت اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم بھائی چارگی، ہمدردی، ایک دوسرے کا دل پر لگنا، مولا کریم ہمارے دل کے اندر ایسی محبت نصیب فرما دیجئے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اگر ہمارا بھائی بے چین ہو تو اس کے لیے ہم بھی بے چین ہو جائیں، ایسی ہمدردیاں ہمارے اندر نصیب فرما دیجئے۔ دکھلاوے سے، تکبر سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آپ کے جتنے بندے اور بندیاں ہماری اس مجلس میں شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔